ہوتی ہے اور جب بندہ سب سے ہٹ کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اس کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے اللہ کے ولی جا رہے تھے سفر میں، پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، اچانک کنواں آ گیا۔ کنواں ہوتے تھے نا پہلے، تو کنواں آیا، اب کنواں پہ پہنچ گئے ہیں، پانی نیچے ہے، بھئی ہاتھ نہیں جاتا، کیا کروں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، ادھر دیکھا بھی کوئی چیز مل جائے جس سے پانی نکال کے پیوں۔ وہ ابھی ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، اچانک ایک ہرنی آئی جنگل کی طرف، سیدھی کنواں کے دروازے پہ آئی، پانی نیچے تھا، ایسے دیکھا۔ جب ہرنی نے ایسے دیکھا نا، اسی وقت وہ کنواں کا پانی ایک دم کنارے پہ آ گیا۔ ہرنی نے پانی پیا، اس کے طفیل اس بزرگ نے پیا۔ پینے کے بعد دل میں خیال آیا اور ایسے دیکھے گا، اللہ سیاں اشرف المخلوقات میں کو بنائے ہوئے تھے، پانی ہوں دے کے تو اتے چاہتے بھی۔ سوال سمجھے ہوئے یا نہیں سمجھے؟ اشرف المخلوقات میں، تیرے محبوب دا امتی میں، تے کو منانا میں، تے پانی ہوں دے واسطے اتے چاہتے ہی۔ اللہ دے طرفوں آواز آئی، تو تا رسے لبدا رہی ہیں تے ڈول ربدا رہی ہیں تے اون سدھا میں کو سجے۔ تو رسیاں لبدا رہی ہیں، اس نے سیدھا مجھے بلایا ہے۔ حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ ایک شخص بیٹھا رہتا تھا، ہاتھ عمر نکلتے کچھ دے دیتے، نکلتے کچھ دے دیتے، تو آخر جتنا بھی کوئی بڑا سے بڑا ہو نا، تانگ آوے نا، مانگنے والوں سے تنگ آ جائے، ایک کو تا ہے جڑا تنگ آندھا ہی نہیں۔ آؤ آؤ جتنا پیے بے آؤ، بے آؤ، تھوڑے ہے بے بلا آؤ، بے آؤ۔ اچھا عمر رضی اللہ عنہ نکلتے کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ ایک دفعہ حاتم عمر نے کہا، او بھائی مسجد باندھتے بیٹھا کر، ہر ویلے میرے دروازے تھے آپ آنے، مسجد میں جا کے بیٹھا کر۔ وہ اٹھ کے گیا، پھر ایسا گیا ایسا گیا ایسا گیا کہ پھر کبھی واپس آیا ہی نہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں آمنا سامنا ہو گیا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ او بھائی، یا تو دروازہ چھوڑتا نہیں تھا یا ایسا چھوڑا ہے کہ اب کبھی واپس آئی نہیں ہو۔ اس نے ایک پیارا جملہ کہا جو کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس نے کہا، امیر المومنین، امیر المومنین، آپ نے مجھے وہ دروازہ دکھایا ہے جس نے ہر دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، اس کے در پہ آ جاؤ بس، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 1,00,000 روپیہ بھیجتے تھے، وہ ہدیہ۔ سال گزر گیا اور ہدیہ نہیں آیا، خرچہ نہیں آیا۔ حضرت حسن نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا خط لکھنے کے لیے، وہ یاد کرواؤں۔ خط ابھی لکھا نہیں تھا کہ بس کوئی خیال آیا، کاغذ قلم رکھا اور سو گئے۔ خواب میں اللہ کے نبی آ گئے، خواب میں اللہ کے نبی آ گئے۔ آپ نے فرمایا، حسن میرا جگر ہو کر پھر غیر کو خط لکھ رہا ہے، میرا جگر ہو کر پھر غیر کو خط لکھ رہا، اٹھ وضو کر، نفل پڑھ اور اللہ سے مانگ۔ حضرت حسن کی آنکھ کھلی، فوراً وضو کیا، مصلی پہ آئے، نفل پڑھے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا۔ 1,00,000 آیا کرتا تھا، اگلے دن امیر معاویہ نے 2,00,000 بھیج دی۔ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے، بس بن گیا نا، سارے مسئلے حل ہیں، سارے مسئلے حل ہیں۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت کا بادشاہ عبد الملک وہ بھی طواف کر رہا تھا، یا ہشام بن عبد الملک تھا، ان دونوں میں سے یہ طواف کر رہے ہیں اور سالم بھی طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے آمنا سامنا ہو گیا۔ آمنا سامنا ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، یہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، ضرورت ہو تو بتائیں۔
اسا ہوا تا کو اسی مسجد ہی بن دی پی اٹاں چاہیے سیمنٹ چاہیے تے فلانی چاہیے اسا تے کمزور ہے نا ساری نظر کتھا کھڑی ہے مخلوق تے اور جنہاں دی نظر مخلوق تے کھڑی راوے قیامت قائم تھی ویسی او مسجد مکمل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے کہ یار یہاں مسجد کب بن گئی ہے ایویں تھی نہیں یا نہیں تھی اور بعض اوقات اگر نہیں سمجھ آندا تو سارے لاری اڈے تو وہاڑی چوک تو 14 نمبر والے پاسے آؤ تو پھاٹا کاندے نال ایک مسجد کھڑی ہے آکھو سبحان اللہ میں تا جلان دا جمعہ ہی میں دیکھن پہ آؤں دا ایک مینار دا کونا تھوڑا جا بچہ کھڑے وہ مکمل نہیں مخلوق تے جو نظر کھڑی ہے خالق تے نظر رکھ وال دیکھ مخلوق دیوانا تو انہیں ہنا دے طرفوں ہے لیکن نظر کتھا ہونی چاہیے اللہ علیہ پاس ہے تو اب وہ بعد میں کیا کر رہا تھا سالم کہنے لگے جی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں جواب سنا ہے ذرا جواب کہنے لگے بھئی تجھے شرم نہیں آتی بیت اللہ میں اور پھر تجھ سے مانگو اللہ کے گھر بیت اللہ میں اور تجھ سے مانگو وہ تھے چپ تھی آ گیا قدرتی ایسا ہوا وہ طواف کر کے باہر نکلے تو پھر ملاقات ہو گئی پھر کہنے لگے جی اب تو باہر آ گئے ہو اب تو بتاؤ تو سالم کہنے لگے دنیا کے بارے میں بتاؤں یا آخرت کے بارے میں دنیا کے بارے میں بتاؤں یا آخرت کے بارے میں کہنے لگے میں تو بادشاہ ہوں میں آخرت کیا دے سکتا ہوں وہ تو تم لوگوں کے پاس ہے مجھے دنیا کے بارے میں بتاؤ اللہ اکبر